تمہاری تو دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہو گئی تھی، تم یہاں کیسے؟ وہاں تو میں صرف 2 سال رہی، پھر بڑی مشکلوں سے میں نے یہاں ٹرانسفر کروایا۔ میرے تو سارے رشتہ دار یہاں ہی رہتے تھے، میرا تو پردیس میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اچھا، تمہاری پروموشن بھی ہوئی یا ابھی تک ایسی ڈی لوور ڈویژن کلرک ہی ہو؟ ان کے لہجے میں وہی غرور تھا جو ایک سرکاری افسر کے لہجے میں ہوتا ہے جب وہ اپنے لوور اسٹاف سے بات کرتا ہے۔ کہاں میڈم، سرکاری افسروں میں کہاں پروموشن ہوتی ہے؟ کلرک میں بھرتی ہوئی تھی، کلرک ریٹائر ہوئی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جب دوبارہ شہر آئی تو آپ کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ میں تو آپ کو بہت یاد کرتی تھی، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی ان 15 سالوں میں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تمہارے میاں بھی اس آفس میں ہیڈ کلرک تھے نا؟ اب یہاں کیسے؟ ان کا تو 5 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ میاں کے ذکر پر رنجیدہ ہو گئیں۔ بہت افسوس ہوا، خدا ان کو اپنے پاس میں جگہ دے۔ انہوں نے رسمی جملہ عطا کیا۔ تمہاری 3 بیٹیاں تھیں نا؟ جی، بڑی کی شادی کر کے اپنے بھانجے سے کر دی تھی۔ زینب میری چھوٹی بیٹی ہے، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں تو چاہتی تھی اس کی بھی جلدی شادی کر دوں، لیکن یہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ فرزانہ کے اس جملے پر انہوں نے ایک دم سے ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش اسے بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا اور اس کی بھی اس کی کزن سے شادی ہو جاتی۔ میڈم، یہ جب چھوٹی تھی تو میں کبھی کبھار اسے آپ کے ساتھ لے کر آفس آتی تھی تو یہ آپ سے بہت ڈری رہتی تھی اور کہتی تھی مجھے آپ کی میڈم بہت اچھی لگتی ہیں، میں بھی ان کی طرح بہت سارا پڑھوں گی اور بہت ان جیسی افسر بنوں گی۔ انہیں فرزانہ کے لہجے میں حد سے زیادہ مٹھاس سے گھن آنے لگی۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی، فرزانہ کا وہی انداز برقرار رہا۔ ہر ایک جملے کے بعد ان کی تعریف، وہی خوشامد، وہی چاپلوسی۔ وہ تو جیسے عاجزی سے کام لے رہی تھیں، لیکن ان کے اندر غرور کا بت، جسے وہ تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھیں، پھر سے انگڑائی لے کر مکمل طور پر جاگ چکا تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ حمزہ سے صرف اتنا ہی کہہ سکی تھیں، جس آفس میں یہ کلرک تھی وہاں میں بڑی افسر تھی۔ تو کیا ہوا؟ حمزہ نے اس قدر بے پرواہی سے جواب دیا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکیں۔ وہ گھر آ کر بہت زیادہ اپسیٹ تھیں اور جب انہوں نے اپنے میاں لقمان صاحب کو ڈیٹیل بتائی تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، حمزہ کو بتا دو اس گھر میں رشتہ نہیں ہو جا سکتا۔ میں نے زندگی بھر محنت کر کے یہ عزت کمائی ہے۔ میں ایک اسپیشلسٹ، تم اتنی بڑی آفیسر اور ہم ایک ہیڈ کلرک کی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں؟ یہ ناممکن ہے، تم صاف صاف انکار کر دو۔ میں خود اس بے جوڑ رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ کسی کلیگ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹی کی شادی فرزانہ کی بیٹی سے ہوئی ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ شوہر نے جب ان کی ہاں ملائی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھایا، لیکن پھر ہوا یوں کہ گھر میں باقاعدہ ایک جنگ چھڑ گئی۔ حمزہ اور اس کی چھوٹی بہن علینا، جو میڈیکل کالج میں 2nd ایئر میں تھی، ایک طرف ہو گئے اور وہ ان کے شوہر بچوں کے دشمن ہو گئے۔ حمزہ اور زینب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، دونوں ہی ٹاپر تھے، اس لیے دونوں نے ہمیشہ مقابلہ چلتا رہتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ الیکٹرانک انجینئر میں گریجویشن کرنے کے بعد حمزہ کو بہت اچھی مل گئی۔ اب آگے کی کہانی سناؤں گی میں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تھینکس فار واچنگ۔